جی میں ٹائم لگا دیتا ہوں جی، شروع کریں جی، بسم اللہ پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے محترم شریک مناظرہ جناب علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب، میرے برادر محترم ماڈریٹر صاحب طارق محمود ایوان صاحب، آپ سب کا بڑا شکریہ کہ آپ نے حوصلے کے ساتھ یہ پروگرام دیکھا ہے۔ اور اگر میری طرف سے کوئی رفع صوت ہوئی ہے، کوئی بے احترامی ہوئی ہے اور میں نے آپ کی بات کاٹی ہے یا میں نے عدم احترام کا مظاہرہ کیا تو میں معذرت خواہ ہوں، مناظرین سے بھی، اپنے عالم گرامی علامہ مصطفیٰ نوری صاحب سے بھی، اور اپنے بھائی طارق محمود ایوان صاحب سے بھی۔ موضوع مناظرہ ہمارا انہوں نے خود انتخاب کیا تھا، علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے، کہ اس میں سورہ حجرات کے متعلق اور شیخین سے جو اس کا ربط ہے، تو اسی پر ہم نے بات کی ہے۔ میں اس موضوع سے خارج نہیں ہوا، مگر یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا اشکال طرح کیا ہو کہ اس سے مجھے خارج ہونا پڑا۔ یہ مسئلہ کہ یہ دیکھیں، یہ آیات جناب ابو بکر اور جناب عمر کے متعلق اور ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی پورے عالم اسلام میں کوئی قائل نہیں ہے کہ یہ آیات ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے۔ اگر کہیں ذکر ہے کہ اس کا کوئی دوسرا بھی شان نزول ہے تو اس کی نفی نہیں کرتا، جیسے ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام صدیق اکبر ہیں تو اس کی نفی نہیں کرتا کہ ابو بکر بھی صدیق اکبر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ خود کہہ رہے تھے، کیونکہ تعدد اسباب نزول یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے قرآن مجید کے متعلق۔ تو اگر کسی حدیث میں ہے کہ یہ کسی اور واقعے میں بھی یہ آیات نازل ہوئے ہیں تو اس کی نفی نہیں کرتا کہ یہ آیات ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اور جو احادیث ہیں بخاری میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں کہ یہ آیات ابو بکر عمر کے واقعے میں نازل ہوئی ہیں تو وہ اجماعی طور پہ صحیح ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ آیات ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہیں، ہم غلط نہیں کہہ رہے، اجماع ہم ثابت کر چکے ہیں۔ اچھا، پھر آتے ہیں متن واقعہ پر کہ یہ واقعہ کیا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد بنی تمیم میں ہیں اور ابو بکر عمر شیخین آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے پر، آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ تعان کے بہت سارے وجوہ ہیں۔ ایک تو انہوں نے تقدم حاصل کیا ہے، تقدم خود ایک قابل مذمت چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ان پہ تقدم، اللہ پہ تقدم ہے، اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، ان کو ہم تکرار نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہ رفع الصوت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع غض النظر، صاحب آواز نہیں آ رہی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیا کیسے نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اب آیا کہ نزول واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آواز بلند کی ہے۔ میں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ حتیٰ کفار مشرکین اس واقعے سے کئی سال پہلے اقرار کرتے تھے، موجود ہے بخاری میں، کہ آواز بلند کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بے احترامی ہے، اور آواز دھیمی رکھنا ان کی تعظیم ہے، ان کی احترام ہے، یعنی حتیٰ کفار مشرکین کو بھی یہ بات پتہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آیا ایک دفعہ پہلے بھی نازل ہو چکا تھا ثابت ابن قیس کے معاملے میں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، اور یہ روایت، مسلم کی روایت، یہ بھی اجماعی طور پہ صحیح ہے۔ اگر ابن کثیر نے مخالفت کی ہے، اجماع کے مقابلے میں ابن کثیر کا اجتہاد نہیں چلتا۔ اور پھر خود اسی آیت میں موجود ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ کہ آپ جاہل ہیں اس حکم سے کہ رفع الصوت باعث حبط عمل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم، اللہ تعالیٰ نے مدح فرمایا ہے، تعریف کیا ہے کہ جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو واضح طور پر یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں آواز بلند کرتے ہیں۔ جنہوں نے آواز بلند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کیا، جنہوں نے آواز دھیمی رکھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا۔ اور شیخین ابو بکر عمر صاحبان کا تعلق اس گروہ میں ہے جو انہوں نے آواز بلند کیا۔ آواز بلند کرنا کیونکہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کفر ہے، ختم۔ اس کا جواب ایک بھی انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا بھی نہیں ہے، جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی، باعث اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے اس کو میں نے دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کیا، اور ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ بالکل جواب نہیں دیا اس تان کا۔ پھر ان دونوں کا جب آپس میں مشاجرہ ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، اور قرآن فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا
یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب مشاجرہ پیدا ہوتا ہے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں بناتے تو یہ مومن ہے ہی نہیں. اللہ قسم کھا کے کہتا ہے. تو انہوں نے تو کسی روایت میں نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا، بلکہ حکم نہیں بنایا، آپس میں انہوں نے لڑائی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو آواز بلند کر لیتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اور حبط اعمال پہلے بلکہ مرتد ہوتا ہے، پھر اس کے حبط اعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو بہت سارے میں نے دکھا دیے محدثین کے اقوال، اکابر کے اقوال، ان کا اپنا امام ماتریدی کا قول، یہ تو بہت سارے میں نے دکھا دیے. اور یہ کسی کا جواب انہوں نے نہیں دیا ہے، یہ کسی بھی تان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے یہاں پہ جو مقصود اور مدعا ہے اس بات تعن اور یہ اس بات عیب شیخین کے کارنامے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے متعلق جو فرمایا یہ بہت واضح ہے. انہوں نے کچھ علامہ صاحب نے کچھ باتیں شیعہ کتب سے نقل کرنے کی کوشش کی. اکثر یہ نقل کرنے میں انہوں نے بے ایمانی کا تظاہر کیا ہے، بے ایمانی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور نقل کرنے میں خیانت کیا، روایات کو کاٹ کے نقل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ روایات اس کے دوسرے محامل ہیں. انہوں نے آخر میں جو روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر سامہ کی طرح یا بصر کی طرح ہے، تو میرے محترم ناظرین وہ بھی اس کی اگر آپ میرے اسپیچز میرے چینل پہ اس کو دیکھ لیں ابھی، کیونکہ میرے پاس بہت ٹائم کم ہے، اس کا بھی جواب اسی روایت میں موجود ہے کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمع و بصر و فؤاد کا، کان کا، آنکھ کا اور دل کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا کیونکہ یہ میرے بعد میرے وسیع علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب کریں گے. تو یہ میرے محترم ناظرین یہ سب ان کے باتوں کا ہم نے جواب دے دیا ہے اور تان کا اس بات ہو گیا. پھر یہ بات کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو قرآن مجید میں مذمت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض لوگوں کی تعریف کر لیتا ہے، اور اللہ کی مذمت کی تصدیق کرنا واجب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف اگر کسی کی تعریف کرتا ہے اس کی بھی اس پہ ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا واجب ہے. تو میری دعوت ہے سب مسلمانوں سے کہ دیکھیں کہ ایسے افراد جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر حیات یعنی پیغمبر کے آخری ایام تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے، یا پتہ تو ہے ویسے وہ تو یہ تو کفار کو پتہ تھا، ان کو کیسے، ان کو پرواہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کیا جائے، اور ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مذمت کرتا ہے کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے ہیں. ان کا نہ ایمان، نہ کلمہ پڑھنا، نہ نماز پڑھنا، نہ ہجرت کرنا، نہ کسی جہاد میں شریک ہونا، نہ صدقہ زکوٰۃ دینا، کسی چیز کا کوئی اجر ہی نہیں ہے، صرف سب عذاب ہی عذاب ہے، ارتداد ہی ارتداد ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ کیا امامت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یا آپ کا امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا امام بن سکتا ہے؟ اور مسلمانوں میں وہ موجود ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جن کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علیًا فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی. فرمایا کہ ان مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. جو اس امت میں ہارون کی طرح، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے امت میں ہارون تھے، اسے وہی منزلت ان کو حاصل ہے. تو لازمی بات ہے ان پہ تقدم کرنا، ان کی جگہ کسی اور کو امام مان لینا، وہ بھی اس طرح کہ ان کے حبط عمل اور ارتداد کے آیات قرآن میں موجود ہیں. یہ کوئی عاقل خدا تر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. اب میں بہت ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سب دیکھنے والوں کا اور مہمانان محترم کا. جی سر میری بات ختم ہے. جی شکریہ جی، آپ نے 9 منٹ بات کی ہے جی. جی علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب قبلہ آپ بھی بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سامعین توجہ فرمائیں گے کہ حسن اللہ یاری نے پہلی ٹرن میں جو جھوٹ بولا تھا میں نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ تو نے جو یہ کہا ہے کہ یہ آیت شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت میں نازل ہوئی اور اس پر اجماع ہے، اور اجماع کا لفظ اس نے خود سے کڑا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے اور اجماع کا لفظ یہ پورے مناظرے میں نہیں دکھا سکا. پھر اس نے کہا تھا کہ اس میں اتفاق ہے، میں نے اس کے اتفاق کو بھی توڑا اور میں نے ثابت کیا اس کی اپنی کتابوں سے کہ اتفاق نہیں بلکہ اس کے شان نزول میں خود شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. پھر میں نے قرآن مجید کی 3 آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد، آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم لاگو ہوتا ہے. اور اس نے جتنے مفسرین کے حوالے پیش کیے ان میں ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے اور یہ حکم
آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ قابل عمل ہے، کسی ایک مفسر نے بھی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اور مسلسل مفسرین پر بھی یہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ اور پھر میں نے قرآن مجید کی وہ آیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھی جن کو شیعہ مفسرین نے مانا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اس نے صیغہ تمریز کا اعتراض کیا، میں نے صیغہ تمریز کا اس کا جواب دیا، میری کسی بات کا اس نے جواب دینے کی زحمت ہی نہیں کی۔ پھر الحمدللہ میں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان پڑھا، امام جعفر صادق کا فرمان پڑھا، حضرت امام زین العابدین کا فرمان پڑھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ ابو بکر صدیق ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، امام محمد باقر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ اور پچھلی ٹرن میں واقعہ صفین میں نے پڑھا تھا کہ نبی حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے میری جان کی قسم ابو بکر عمر کا اسلام میں عظیم مقام ہے۔ اور پھر اسی واقعہ صفین میں پڑھ رہا تھا تو ٹائم ختم ہو گیا تھا، آدھی روایت میں نے پڑھ لی تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احسن السیرۃ و عدل فی الامت، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے امت میں انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، اور ان کی سیرت احسن سیرت ہے۔ اور احسن یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے جو تقابل میں زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں احسن السیرت کہے اور انہیں امت میں عدل کرنے والا کہیں۔ اور میں نے ائمہ کرام کے ارشادات پڑھے لیکن یہ شخص بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابن ابی ملیکہ کی روایت پر میں نے مطالبہ کیا تھا، یہ پڑھ تو لی روایت ابن ابی ملیکہ کی لیکن اس کے گلے میں پڑ گئی، میں نے کہا اس کا اتصال ثابت کرو، یہ اس کا اتصال ثابت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا یہ شیخین کریمین کے بارے ان کی مذمت میں نازل ہوئی، اس پر اجماع ہے، یہ اجماع نہیں دکھا سکا۔ میں نے کئی بار یہ تیرا جھوٹ ہے۔ پھر میں نے جو مناقب آل ابی طالب سے میں نے روایت پڑھی تھی، اس نے کہا شیخین نے معاذ اللہ چوری کی، میں نے کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس میں چوری کا لفظ دکھا دے، میں مناظرہ تیرے حق میں وڈرا کر دوں گا۔ لیکن تو نے جھوٹ بولا اور شیخین پر جھوٹ بولا، تو نے مناقب آل ابی طالب میں چوری کا لفظ نہیں، یہ تیری اپنی ذہنی اختراع ہے، اور تو نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر تو نے کہا معروف وہ ہوتا ہے جس کو ایک جانے، میں نے تجھ سے پوچھا تھا بتا حوالہ دے قرآن سے، حدیث سے، کسی لغت سے، تو نے اس کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ معروف اور مشہور میں فرق ہوتا ہے۔ ابن شارع شعب نے کہا المعروف بالورع من الصحابہ، المعروف من الصحابہ بالورع، وہ صحابہ جو ورع تقوی میں مشہور ہیں، لیجن و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ پھر میں نے ورع کا جو معنی ہے یہ میں نے تجھے فروع کافی کی کتنی روایات سے جو تیرے نزدیک امام معصوم ہے ان سے میں نے پڑھ کر سنائی، لیکن پھر بھی تو نے حیا نہیں کیا اور تو نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا اور کسی روایت کو تو نے نہیں مانا۔ تو قرآن کا منکر ہے، تو حدیث نبوی کا منکر ہے، تو اہل بیت کا منکر ہے، تو صحابہ کا منکر تو ہے ہی ہے، لیکن تو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے شیخین کا کفر ثابت نہیں، میں نے تیری ہر بات کا جواب دیا ہے، اور تو خود کافر ہے، اور تیرے کفر پر میں نے 6 آیات قرآن مجید کی پڑھی ہے۔ سنیو سامیر و ناظرین تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مناظرہ جیت لیا اور رافضی کا منہ اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا۔ مولوی صاحب چلے جناب ختم ہو گیا، مناظرہ تو ہو گیا ختم، ٹھیک ہے، اب میں کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ دوسرے مناظرے کے لیے نا میری بات تو سنیں نا۔ دیکھیں آپ نے موضوع انتخاب کیا ہے، یہ آپ اب موضوع ہم انتخاب کریں گے، موضوع کا انتخاب کریں گے ہم غدیر کے موضوع پر۔ بڑے اہل علم علماء ہمارے ساتھ اس نشست میں رہے، بڑے تحمل سے انہوں نے ہمیں بھی برداشت کیا، اور ہم بھی سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ کوشش کی ہے کہ پوری دیانتداری سے اللہ کو حاضر نظر جانتے ہوئے ٹائم کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ادب و احترام میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اطمینان سے اور بڑی خوشگواری سے آپ نے اپنی ڈیوٹی کو مکمل کیا ہے، اور نکل رہی مولوی صاحب کی اللہ یاری جو ہے اس کا بھی حوصلہ ہے، اس کا بھی حوصلہ ہے کہ یہ ابھی تک جب نوری بولتا تھا تو یہ کانپتا تھا،
جب نوری ہنس- بولتا تھا ہنستے تو تھے۔ یہ کانپتا تھا یہ. مجھے ڈر ہے مولوی کوئی صاحب، اور- اور اس پر کب آج- تاری اور آج آپ کہتا سوئیں گے تھا- تو نہیں نا، تکلیف کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو نہ جائے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں ذرا. اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. اس مناظرے کے بعد تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. الحمدللہ میں نے تیرا منہ کالا کر دیا ہے، میں نے تیری تجزیہ بکھیر دی ہے، تیری ہر بات کو میں نے غلط ثابت کر دیا. وہ- اور انشاءاللہ تعالی اچھا بھائی طارق صاحب ان قریب میں خود ہاں، آپ سے انشاءاللہ. رابطہ کروں گا دوسرے مناظرے کے لیے. حدیث انشاءاللہ. غدیر پہ مناظر پلیز. دیکھیں، ابھی 18 ذی الحجت پلیز قریب ہے، ٹائم دیجیے گا. حدیث یا میں غدیر پہ آپ مناظرہ کرنا فون چاہیں گے؟ کروں یا میرا بیٹا میں ٹائم مانگوں یا میرا ابھی بیٹا ابھی ٹائم مانگے. ابھی بات کرتا ہے نا مولوی صاحب، آپ مجھے موضوع بتائیں کا نا، تعین- حدیث موضوع کا غدیر سے تعین آپ ڈر کریں کیوں گے. رہے ہیں؟ حدیث جو ڈر حدیث رہا غدیر سے ہوں ڈر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم تو خود اسے بیان کرتے ہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا ہم تو اسے مسلمان نہیں مانتے. ٹھیک ہے، کیا جانو تم کیا جانو حدیث کہ علی کی غدیر شان پہ کیا ہے. حدیث غدیر پہ مناظرہ کریں گے؟ اور تم تو مولا علی کو مچھر کہنے والے ہو. حدیث ختم ہو غدیر گیا پہ ورنہ میں مناظرہ تجھے کریں گے؟ بتاتا ہے. اور تفسیر کمی میں تم نے وہ ان اللہ لا حدیث یفتح غدیر ان دیکھیں، یضرب علامہ صاحب مثلا حدیث ما بعوضۃ. دیکھیں، او بھائی وہ حدیث تیرا غدیر کمی پہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے مچھر جو مولا اپنی علی ہے، کتابوں میں معاذ لکھا اللہ. ہے کہ رسول اللہ تم صلی مچھر اللہ مانتے علیہ ہو، وآلہ ہم وسلم انہیں کبائر شیر کا خدا ارتکاب مانتے کرتے تھے، سب انبیاء کبائر بھی ارتکاب کرتے ہیں. آپ کا بالاجماع یہ عقیدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں، مشرک کافر ہیں، اور نبی کو آپ لوگوں نے کافر زیادہ مشرک زیادہ بنا دیا ہے. بالکل جھوٹ ٹھیک ہے نا؟ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. بالکل آپ کی وہ کتابوں میں ہمارے- بری پڑی ہے. آپ کا ہمارے امام ابو حنیفہ کا ہمارے یہی فتویٰ ہے امام- کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پہ مرے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے. امام ابو چلیں. حنیفہ پر جھوٹ بول رہا ہے. بالکل ہمارے آپ کی پاس- کتابوں پہ، آپ کی کتابوں میں ہمارے موجود ہے. پاس- چلیں ہمارے چلیں، ابھی پاس مناظرہ تو فقہ- ختم ہوا ہے نا علامہ صاحب، مناظرہ تو ختم ہے ابھی. ہمارے پاس فقہ اکبر کا صحیح چلیں ترین بھائی. نسخہ ہے، اس میں وہ لفظ نہیں ہے اس وقت تو بول رہا ہے. چلیں اس طرح ملا علی سے قاری کے بات پاس وہی ہے، ملا علی قاری کہہ رہا ہے کہ اس نے بولا ہے، وہ آپ کا میں بڑا ملا علی فقیہ ہے، قاری آپ کا- سے بڑا ہے، وہ آپ سے بڑا ہے. ملا علی قاری آپ کا سب سے نسخہ بڑا ہے. ثابت کروں گا. ملا علی ملا قاری کا آپ نسخہ سب علماء سے بڑے ہیں، وہ شہادت دے رہا ہے کہ اس نے فقہ اکبر میں مدسوس بولا ہے. مدسوس ہاں ہے. ملا بالکل. علی قاری کا چلیں. نسخہ مدسوس ہے. چلیں چلیں بھائی آپ نے میری آواز بند صاحب، کر ابھی دی ہے. بولے نا، ابھی دیکھیں آپ اپنی- مسلم بھی آپ اپنے- منسوس ہے. آپ نے اپنے او بھائی چینل مسلم سے بھی میری مدسوس آواز ہے. بند کر دی ہے. نہیں بات تو آ رہی ہے مجھے. چلیں امام غدیر پہ جلال مناظرہ، الدین ابھی غدیر سیوطی- پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے بھائی، بھاگ گیا مولوی صاحب. میری اچھا، بات سنو امام، بھاگ- اور تو بھاگ گیا، تیری تجزیہ میں نے بکھیر دی، تو دوسرا مناظرہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس طرح- اللہ او کے بھائی فضل و کرم غدیر سے پہ مناظرہ کرنا ہی نہیں کرنا، جواب دے دینا بھائی. میں کروں گا اللہ کے فضل سے، لیکن موضوع کا تعین موضوع کا تعین کریں گے. اور غدیر انشاءاللہ کے موضوع تعالیٰ پہ کریں گے، ابھی تعین کرتے ہیں نا، کرو ابھی مان لو. غدیر کا کیا مطلب ہے؟ حدیث غدیر ہمیشہ- امامت پہ نص ہے، امامت پہ نص ہے، خلافت ہمیشہ پہ حدیث نص. کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے بھائی، یا آپ ہمیشہ اس پہ حدیث کو نہیں مانتے. مناظرہ کرنا کریں گے، اس پہ نہیں کریں گے. نہیں، کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ حدیث کو نہیں مانتے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ حدیث غدیر کا مفاد خود اس حدیث کو امامت بیان خلافت اولویت بالطاعہ ہے. اس معنی پہ آپ ہم سے مناظرہ کریں گے، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، حدیث غدیر کے انشاءاللہ مفاد آپ پر سے کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ڈر گیا تعالیٰ مولوی، ضرور مولوی کروں کا گا. مولوی صاحب کا رنگ ضرور اڑ گیا کروں گا. ہے. ماں تو غدیر پر بھی کروں گا اور شیعہ ٹھیک ہے کے بھائی. کفر پر بھی کروں گا. انشاءاللہ اب شیخین کا کر لیتے، اسلام ثابت کر لیتے نا، پھر تو شیعہ ہم نے مان کر لیتے دیا الحمدللہ، میں نے تو قرآن سے ثابت کیا ہے. اہل بیت کر دیا اکرام کے- اس نے کر دیا اہل بھائی، بیت سب لوگوں نے رضوان دیکھ بھی اللہ لیا. علیہ چلیں مجمعین کے چلیں فرامین عالیہ سے بیان کیا ہے. چلیں آپ دعا کریں. تیرے جیسا طارق بھائی اب دعا کریں، طارق بھائی دعا کریں، طارق بھائی دعا کریں. بسم اللہ طارق بھائی دعا کریں. بسم اللہ. بھائی بس اس طرح ہے کہ اللہ شروع سے بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر درود و سلام کے بعد یہ محفل کا یہ نشست کا آغاز ہوا، گفتگو ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ آخر میں بھی اللہ کے نام سے ہی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار
اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم آمين اهدنا الصراط المستقيم، آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ بہت تعالیٰ آپ مہربانی، سب بہت کو مہربانی. تھینک یو سلامت رکھے شکریہ. اور اہل اسلام کو سلامت رکھے. جنہوں نے نہیں طارق وقت صاحب سنا آپ کا بھی شکریہ، ٹھیک ہے، ٹائم دینے سب کا کا شکریہ. بہت شکریہ. نوری بہت صاحب کا بھی انتہائی تہہ دل سے مشکور ہوں، اور علامہ صاحب کا بھی، جن کے پلیٹ فارم میں ہم نے گفتگو کی تو کوئی کمی بیشی اور اللہ سے دس بدس دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور الہی حق کا راستہ میں نصیب فرما، آمین آمین. اور آخرت جو ہماری اچھی کر اور خاتمہ الہی بالایمان کر. سبحان بسم اللہ. ربک رب الہی العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اچھا اللہ. جی. بہت مہربانی، بہت مہربانی، رحمۃ بہت مہربانی. اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ طارق بھائی کا، بہت شکریہ علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا، اور سب ناظرین کا جو انہوں نے پروگرام دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.